تعلیم کے لیے خدا کا شکر ادا کریں، ساتھوں کے لیے، نوازوں کے لیے خدا کا شکر ادا کریں۔ دعا مانگی مجھے کے لیے، ان بچوں کے لیے خاص دعا کریں جو میرے ملک ہیں، خدا تعالیٰ میرے معاشرے کرنے ان کی رہنمائی کرے، موجودہ حالات کو سامنے رکھیں، نہ صرف سیلاب درمیان کے بلکہ ملکی حالات، بچوں کا بھی خیال رکھیں ان دنوں میں حالات بربادی کی طرف جا رہے ہیں، نہ حکمرانوں کے اندر ڈر خوف ہے، نہ لیڈرز کے ہاتھ میں، خواہ وہ سیاسی لیڈر ہوں، مذہبی لیڈر ہوں، اس وقت خدا کو سب بھولے ہوئے ہیں۔ ہمیں ان لوگوں کے لیے خاص دعا کرنی ہے تاکہ خدا انہیں عقل دانش دے، تاکہ وہ موجودہ حالات کی جو نزاکت ہے اس کو سمجھ سکے۔ اس وقت جو راستے ہمارے ملکی، قومی، سیاسی، مذہبی سب ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں، آپ لوگ بابرکت لوگ ہیں کہ آپ کو دعا کا موقع مل رہا ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں، چند الفاظ میں دعا کیجیے، کوئی بھی کر سکتا ہے۔
جب آپ ان حوالوں کو سنیں غور سے سنیں، یہ حوالے پوری دنیا میں پڑھے جا رہے ہیں، سب جہاں جہاں بات ہو رہی سبھی کی، جہاں مستقبل سسٹم ہے، نظام ہے، اور یہ موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہیں۔ نوح کی کتاب میں کہا، یہ بھی بالکل ساتھ آگے کتاب ہے، صفحہ نمبر 772 772 صفحہ پر نوح کی کتاب، پہلا باب، پہلی ایسے 6 آیت ہم پڑھیں گے، جس سے کیسے آپ اس حوالے کی تلاوت مانگے کریں گے۔ یرمیا نبی کا یہ نوحہ ہے، پہلا باب، پہلی ایسے 6 آیت، صفحہ نمبر 772۔ آج کا دوسرا بیت، صفحہ نمبر 205، دوسرا تیموتھیوس، پہلا باب، پہلی آیت سے لے کر 8ویں آیت تک۔ کوئی خاتون، کوئی لڑکی کلام کے شیشے کی دعوت کرے، آپ دکھا سکتے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی پابندی، کوئی آزادی، آپ بچے رکھیے، آپ پڑھ، شاباش۔ آپ کو خدا نے آزادی کیوں دی ہے؟ آزادی سے اس کے ساتھ خدا کے کلام کی دعوت کیا کر پڑھا کر۔ یہ صفحہ نمبر 205 ہے، دوسرا تیموتھیوس پہلا باب اور پہلی آیت سے 8ویں آیت تک۔ پھر ہمیں گیت گائیں گے، سبق کے طور پہ گائیں گے۔ 205 گیت ہے، تیرے دل کے در پر یسوع کھٹکھٹاتا ہے۔ آپ لوگ جو سینٹ جان چرچ کا گھرانہ ہے، جب آپ ان بچوں کو پیار کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، تو پھر ان کے دل میں بھی آپ کے لیے احترام ہے۔ اس لیے پادری اسٹیشن کی طرف سے آپ سب کا بہت شکریہ، جنہوں نے ان کے ساتھ پیار کا اظہار کیا، محبت کا اظہار کیا، اور پیار اور محبت کا اظہار کرنے کے بڑے بڑے طریقے ہیں، فرق فرق طریقے، ہر شخص اپنی اسٹائل سے کرتا ہے۔ میرا اپنا انداز ہے، آپ کا اپنا انداز ہے۔ سب آپ سب کے شکر گزار ہیں، پر شرافین کے لیے وہ سلامتی سے واپس آئی ہیں، ہم ان کے خاندان کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور دعا کو کرتے ہیں کہ خدا ان کے گھرانے کو آنے والے وقت میں روحانی جسمانی برکت سے مالا مال کرے۔ خدا ہم سب کو ہمارے بچوں کی خوشیاں دیکھنے کے ایک موقع ہے۔ یہ زندگی پہ منحصر ہے، زندگی بڑی مختصر ہے۔ آج کا دن یہ بزرگوں کے لیے خاص دن پر کیا گیا، دھیان سے سب آئے ہم قرآن مقدس کی طرف سے آج کا پہلا شروع کر دیتا ہوں۔ وہ بستی جو خلقت سے معمور تھی کیسی خالی گئی ہے، وہ خاتون اقوام بیوہ سی ہو گئی، وہ ملکہ ممالک بار گزار ہو گئی، وہ رات کو زار زار روتی ہے، اس کے آنسو رخساروں پر بہتے ہیں، اس کے چاہنے والوں میں کوئی نہیں جو اسے تسلی دے، اس کے سب دوستوں نے اسے ڈرا دی، وہ اس کے دشمن ہو گئے۔ یہودا ظلم اور سخت مشقت کے سبب سے جلا وطن ہوا، وہ اقوام کے درمیان سکونت پذیر اور بے آرام ہے، اس کے سب ستانے والوں نے اسے گھاٹیوں میں جا لیا۔ سیون کی راہیں ماتم کرتی ہیں کیونکہ عید کے لیے کوئی نہیں آتا، اس کے سب پھاٹک سنسان ہیں، اس کے کاہن آہیں بھرتے ہیں، اس کی کنواریاں مصیبت زدہ ہیں اور وہ خود غمگین ہے، اس کے مخالف غالب آئے اور دشمن خوشحال ہیں، کیونکہ خداوند نے اس کے گناہوں کی کثرت کے باعث اسے رنج میں ڈالا، اس کی اولاد کو دشمن اسیری میں ہانک لے گئے۔ دختر سیون کی سب شان و شوکت جاتی رہی، اس کے عمراء ان کرنوں کی مالک ہو گئے ہیں جن کو چراگاہ نہیں ملتی اور شکاریوں کے سامنے عاجز ہو جاتے ہیں۔ رام کے پاکان کے پڑھے اور سنے جانے کا اس کی برکت ہو۔ آمین۔ اپنی طرف سے جو زندگی اور وعدے کے موقع جو مسیح یسوع میں ہے، خدا کی مرضی سے یسوع مسیح کا رسول ہے، پیارے فضلو تیموتھیوس کے نام فضل، رحم اور اطمینان
खुदा बाप और हमारे खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से तुझे हासिल होता रहे। जिस खुदा की इबादत में साफ दिल से बाप दादा के तौर पर करता हूँ, उसका शुक्र है कि अपनी दुआओं में बिला नागा तुझे याद रखता हूँ और तेरे आंसुओं को याद करके रात दिन तेरी मुलाकात का मुश्ताक रहता हूँ, ताकि खुशी से भर जाऊँ। और मुझे तेरा वो बेद या ईमान याद दिलाया गया है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माँ यून की रखती थी, और मुझे यकीन है कि तू भी रखता है। इसी सबब से मैं तुझे याद दिलाता हूँ कि तू खुदा की उस नेमत को चमका दे जो मेरे हाथ रखने के बायस तुझे हासिल है, क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। बस हमारे खुदावंद की गवाही देने से और मुझसे जो इसका कहती हूँ शर्म ना कर, बल्कि खुदा की कुदरत के मौके खुशखबरी की खातर मेरे साथ दुख उठा। खुदावंद अपने पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। खुदावंद
سنیں گے. ہمارے لیے آج کی تلاوت مقدس لوکا کبیر کی بات کرنے کی انجیل کا تمام باب 5 سے لے کے 10ویں آیت تک. اس پر رسول نے خداوند سے کہا ہمارے ایمان کو بڑھا. خداوند نے کہا کہ اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوتا اور تم اس دودھ کے درخت سے کہتے کہ جڑ سے اکڑ کر سمندر میں جا کر تو تمہاری مانگتا. مگر تم میں سے ایسا کون ہے جس کا نوکر ہل جوتتا یا گلا بانی کرتا ہو اور جب وہ کھیت سے آئے تو اس سے کہے کہ جلد آ کر کھانا کھانے بیٹھ، اور یہ نہ کہے کہ میرا کھانا تیار کر اور جب تک میں کھاؤں پیوں کمر باندھ کر میری خدمت کر، اس کے بعد وہ خود کھا بھی دینا. کیا وہ اس لیے اس نوکر کا احسان مانے گا کہ اس نے ان باتوں کی جن کا حکم ہوا تعمیل کی؟ اسی طرح تم بھی جب ان سب باتوں کی جن کا تمہیں حکم ہوا تعمیل کر چکو تو کہو کہ ہم نکمے نوکر ہیں، جو ہم پر کرنا فرض تھا وہی کیا. خدا کے پاک نام کے پڑھے اور چلے جانے پر اس کی برکت ہو. سب مل کر کہیں میں ایمان رکھتا ہوں ایک خدا کا باپ پر. سب لوگ بولیے اور ایک امام یسوع مسیح پر جو خدا کا اکلوتا بیٹا ہے. خدا اس پیش اپنے آپ سے بولو، خدا سے خدا، نور سے نور، حقیقی خدا سے حقیقی خدا، مصنوع نہیں بلکہ موجود. اس کا باپ کا ایک ہی مطلب ہے، اس کے عزت سے کچھ نہیں بنی. وہ ہمارے کے لیے اور ہمارے نجات کے واسطے آسمان پر سے کرایا اور اس کے مقابل مریم سے مجسم ہوا اور انسان بنا اور محدود اس کے عہد میں ہمارے لیے مصروفی ہوا. اس نے اٹھایا اور دفن ہوا اور تیسرے دن بعد نبیوں کے باوجود بھی اٹھا آسمان پر کر گیا اور باپ کی طرح کہتا ہے وہ جلال کے ساتھ زندوں اور مردوں کی عادت کے اقتدار والا ہے. اس کی سلطنت ختم نہ ہوگی اور میں ایمان رکھتا ہوں جو خدا کو زندگی بخشنے والا ہے. وہ باپ اور بیٹے کے ساتھ ہے، اس کے باپ اور بیٹے کے ساتھ پرستش و تعظیم ہوتی ہے. انہوں نے پھر بھی زبان بولا میں ایک پاک عام رسولی کی اشارہ پر ایمان رکھتا ہوں. میں ایک بپتسمہ کا جو گناہوں کی معافی کے لیے اقرار کرتا ہوں اور مردوں کی قیامت اور پائیدہ جہان کی حیات کا انتظار کرتا ہوں. آمین. اس وقت ہم سب بڑی عاجزی کے ساتھ قریبی اطمینان کے ساتھ تیرا کلام سننے کے لیے تیار ہے. تیرا کلام ہماری زندگی میں جب پڑھتے ہم موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگیوں میں مثبت تبدیلی لانے کی کوشش کریں. اپنے منہ سے اپنے گناہ کا اقرار کریں، تسلیم کر لیں کہ ہم ہیں گنہگار، تو ہمیں پیار کرتا ہے. تو نے ہماری خاطر اپنی جان نصیب کر تاکہ تیرے مار کھانے سے ہم شفا پائیں، روحانی طور، جسمانی طور، بیماریوں سے، ذہنی طور پر، ہر طرح سے آزادی، رہائی، چھٹکارا پائیں. اپنے خادم کے منہ میں اپنا کلام خدا باپ بیٹے اور بیٹی سے نام سے جماعت بیٹھ جائے. خادم ہوتے ہوئے میں آپ سب کی خدمت کو اسلام عرض کرتا ہوں. آپ سب کا خدا کے گھر میں آنا، بیٹھنا، حمد و ثنا کرنا، خدا کی کلام کو سننا آپ سب کے لیے، آپ کی خاندانی زندگی کے لیے، آپ کی شخصی زندگی کے لیے، آپ کی سماجی زندگی کے لیے، آپ کی روحانی زندگی کے لیے، آپ کے ازدواجی زندگی کے لیے برکت کا باعث کرے. کیونکہ یہ ساری چیزیں مل کر ایک سوسائٹی بنتی ہے، ایک قوم بنتی ہے، ایک ملک بنتا ہے. سو میں اور آپ ہم سب اپنے اس ملک کا حصہ ہیں. خاندان سے لے کر اوپر تک جتنے اقدار ہیں، ویلیوز ہیں، مجھے اور آپ کو ان کا خیال رکھنا ہے. سو میں اس وقت تمام بزرگوں جو سینئر سٹیزن مبارکباد پیش کرتا ہوں.
اور آپ کے لیے دعائیں خیر مانگتا ہوں، خدا آپ کو لمبی زندگی دے۔ آج کی دنیا میں حالات کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے ابھرے بہت کم ہو گئی۔ کبھی کبھار ہم بڑوں کی، بزرگوں کی باتوں کو رد کرتے ہیں۔ بزرگ کہا کرتے تھے کہ جو سوچیں ہیں نا، سوچیں انسان کو بوڑھا کہتے ہیں۔ کبھی کبھار ہم ہوتے نہیں ہیں، ہمارے اندر ایسی سوچیں ہوتی ہیں، ہمارے اندر ایسی پریشانیاں ہوتی ہیں جو مجھے آپ کو برا کرتی ہیں۔ میرا بیٹا سشیل بڑی دفعہ مجھے یاد دلاتا ہے کہ آپ کا، مجھے وہ کہتا ہے کہ آپ کا وہ شعر جو ہے کبھی کبھار مجھے اتنا یاد آتا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا تھا جو بچوں کی ضرورتیں ہیں وہ بہت بڑا پہاڑ ہے۔ ایک دفعہ بچے برا بناتے ہیں، ایک دفعہ میں نے بھی اپنے فیس بک پہ لکھ دیا تھا کہ پتھر میں رزق دینے والے، پتھر میں بھی جو کیڑا ہوتا ہے اس کو خدا رزق دیتا ہے نا، پتھر میں رزق دینے والے میرے بچوں کی فیس رکھتے ہیں۔ میرے بچوں کی بولو کیا ہو گیا؟ آج کل بڑا مشکل ہے، بڑی فیسیں بہت زیادہ ہے نا۔ ضرورتوں کے پہاڑ، آج کے دور میں ضرورتیں زیادہ ہیں، وسائل کم ہے۔ سادہ باتیں کر رہا ہوں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ باتیں کر کیوں رہا ہوں، لوہا کیوں ہے، ماتم کیوں ہے، غمگینی کیوں ہے، پریشانی کیوں ہے، ضرورتوں کے پہاڑ۔ مجھے سونے نہیں ہے نا، نیند کم ہو جاتی ہے بزرگوں کی، جو سیریس سٹیزن ہے سونے، میں بھی ان میں شامل ہوں۔ رات کو جب سوتے تو صبح کبھی یاد آئی تو اس کے بعد آتی نہیں ہے، نیند نہیں آتی، پھر بعد میں ضرورتوں کے پہاڑ مجھے سونے نہیں دیتے۔ میرے بچے مجھے بوڑھا ہونے نہیں دیتے، میرے بچے مجھے بوڑھا، ان کی ضرورتیں اتنی ہیں کہ کام کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، دن اور رات جو مرضی۔ آپ سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ کھڑے درمیان نبی کیا نوحہ، وہ کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ غور سے سننا باتیں، اگر آپ پینسل ساتھ رہے تو لکھ لینا، آپ کو اپنی تصویر نظر آئے گی، اس ملک کی تصویر نظر آئے گی۔ جو ہمارے لیڈرز ہیں جنہیں خدا نے لیڈر بنایا ہوا ہے، آپ کو ان کی تصویر جہاں نظر آئے گی، جن کے پاس بائبل مقدس، ایک تو پرانی بائبل ہے جس میں تاریخی باتیں نہیں لکھی، ایک نئی بائبل ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ نوحہ جو ہے، یرمیہ نبی اس وقت کرتا ہے جب یروشلم کی بربادی اور تباہی ہوئی، قوم کی تباہی، اور اسیری پر خدا کا بندہ مرثیہ کرتا ہے، ماتم کرتا ہے، غم کرتا ہے، روتا ہے، چلاتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ ہمارا خدا اسے قائم رکھے، بربادی کی طرف جا رہا ہے، اور وہ باہر سے نہیں آ کے برباد کر رہا، ہم اندر سے خود کر رہے ہیں۔ ہمارے ادارے بھی برباد ہو رہے ہیں، ہم اندر سے خود کر رہے ہیں، ہم خود کر رہے ہیں۔ اس ملک کو بھی خراب ہم خود ہی کر رہے ہیں، ہم سب اس میں شریک ہیں۔ اس لیے خدا کا بندہ قوم کی، بنی اسرائیل کی تباہی، بربادی، اسیری پر ماتم کرتا ہے، باوجود اس کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، پھر بھی وہ خدا پر بھروسہ رکھتا ہے۔ آپ کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، خدا پہ بھروسہ رکھتا ہے، خدا پہ بھروسہ رکھتا ہے، اور مستقبل کی امید کی جو جھلک ہے وہ اس کلام میں آپ کو نظر آئے۔ یہ 5 باب ہیں، آپ گھر جا کے ضرور پڑھیں۔ یہ 5 دراصل نظمیں ہیں۔ کیا ہے؟ نظم میں اور نثر میں فرق ہوتا ہے۔ نظم شعر کی مانند پڑھی جاتی ہے، اور بنی اسرائیل ان نظموں کو گا کر پڑھتے ہیں۔ میں تو ویسے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، وہ گاتے ہیں جیسے ہم گیت گاتے ہیں۔ پہلے
کھولے بائبل. میں ٹائم دیکھوں پھر آپ جلدی تھک جاتے ہیں. وہ بستی جہاں خلقت سے معمور تھی، وہ بستی جو خلقت سے معمور تھی کیسی خالی پڑی ہے. ایسی بستی، ایسی جگہ جہاں رونق تھی، خوبصورتی تھی، لوگ چلتے پھرتے تھے، گہنوں گہنی تھی، اچھا لگتا تھا. اب وہ بستی، وہ لوگ، وہ علاقہ خالی پڑا. وہ خاتون، کون سی خاتون؟ خاتون اقوام، قوموں کی ماں بنی اسرائیل بیوہ سی ہو گئی ہے. کیا ہو گیا ہے؟ اس وقت ماتم ہوتا ہے. بیوہ ہو گئی، غمگینی کی بات، پریشانی کی بات ہے. بیوہ سی ہو گئی ہے. وہ ملکہ ممالک، ملکوں کی شہزادی، ملکہ بنی اسرائیل قوم اب با جگسار بن گئی ہے. جگ میں اس کا کوئی نام نہیں رہا، بکیل ہے، برباد ہو گئی ہے، اسیر ہو گئی ہے، دوسروں کے نیچے آ گئی ہے. پریشانی کی یہ بات ہے. آزاد کو سب کچھ ان کے پاس وافر مقدار میں چیزیں، دودھ اور شہد کی ندیاں بہنے والی جگہ سنسان ہے، اجاڑ ہے، بیابان بن چکی ہے. جو لوگ سیر تفریح کے لیے گزرے سالوں میں سوات کی طرف، ناران کاغان کی طرف گئے ہیں، آج اگر جائیں، جب آپ وہاں جا کے دیکھیں گے تو آپ کو رونا آئے گا. کیونکہ جب آپ گئے تھے سب رونق تھی، جب آپ گئے تھے دوسری ساری چیزیں خوبصورت لگ رہی تھی. لیکن آج بربادی ہے، گری پڑی چیزیں ہیں، رونق نہیں ہے. ماتم کرتے ہیں لوگ. جو وہاں کے رہنے والے، جن کی روزی وہاں پہ تھی، ان کا حال دیکھو جاتے ہیں. ایسا کیوں ہوا؟ بنی اسرائیل کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ خدا کو رد کر دیا، بتوں کی پوجا شروع کر دی، خود غرضی آ گئی، ایک دوسرے کو اپنے سے کم تر سمجھنا شروع کر دیا، اونچ نیچ کا فرق آ گیا، اور انسانوں میں بگاڑ پیدا ہو گیا. رات کو زار زار ہوتی ہے، اس کے آنسو رخساروں پر میں اس کی تشریح کر رہا ہوں. اس کے آنسو رخساروں پر بہتے ہیں. جب آپ اندر سے ٹوٹے ہوتے ہیں نا، تو پھر جو آپ کے آنسو گرتے ہیں پورے چہرے پہ، گالوں پہ، تو یہاں پہ آتے ہیں. کبھی ایسے شخص کو دیکھیں، کئی دفعہ نیا رات ایسے ہوتے ہیں جب غمگینی ہوتی ہے، جب ماتم ہوتا ہے، جب پریشانی ہوتی ہے، جب مایوسی ہوتی ہے، جب ناامیدی ہوتی ہے، جب آگے کچھ نظر ہی نہیں آتا، اندھیرا نظر آتا ہے، پریشانی. جو آزادی کے ساتھ رہنے والا شخص ہو، جسے ہر چیز میسر ہو، جسے کچھ بھی نہ ملے، وہ دوسروں کی طرف نظر کرے. جیسے آج سیلاب زدگار دوسروں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آئے اور ہمیں روٹی دے، کوئی آئے اور ہمیں ہمارے بچوں کے لیے دودھ دے، کوئی آئے اور ہمیں کمبل دے دے، کوئی آئے اور ہمیں کپڑے پہنانے کے لیے دے دے. گندا پانی پیتے ہیں، بیمار ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں. یہ ماتم کا ماحول ہے. ان کے لیے ماتمی سیزن ہے. ایسے ہی بنی اسرائیل کے لیے ماتمی سیزن تھا. اس وقت جب قوم اسیری میں چلی، آنسو سالوں پر بہتے ہیں. اس کے چاہنے والوں میں کوئی نہیں جو اسے تسلی. جب ایسا ماحول ہو اور کوئی تسلی دینے والا بھی نہ ہو، خدا نہ کرے میری اور آپ کی شخصی زندگی میں، خدا نہ کرے میری اور آپ کی خاندانی زندگی میں،
ایسا مقام ہے, ایسا موقع ہے, حالات ایسے بنے ہوئے ہمارے ملک کے جو اندر سے دکھی لوگ ہیں, جن کے بچے کڈنیپ ہو رہے ہیں, جن کے بچوں کو اٹھا کر, بیٹیوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اور مار دیتے ہیں ان کے ساتھ زیادتی کر کے. ان سے جا کے پوچھے کہ ان کے عنصر سوالوں پر کس طرح سے دیکھیں, کبھی روتا اور کو دیکھیں. جب ایسے حالات ہوں قومیں برباد ہوتی ہیں, اسیر میں چلی جاتی ہیں. بنی اسرائیل کے ساتھ سے ہوا, اس کے چاہنے والوں میں کوئی نہیں جو اسے تسلی دے. یہ نظم ہے, اس لیے میں بھی یہاں چاہنے والوں کے لفظ سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارے چاہنے والوں نے رسوا کر دیا جو تمہیں چاہتے تھے, جو تمہیں پیار کرتے تھے, جس کے بارے میں آپ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری محبت کرتے ہیں, ہماری عزت کرتے ہیں, ہمارا احترام کرتے ہیں. تمہارے چاہنے والوں نے رسوا کر دیا, بے عزتی آپ کی ہوئی ان کی وجہ سے. جو آپ کے ساتھ ساتھ رہتے تھے, جو آپ کے وفادار تھے, جن پہ آپ اعتماد کرتے تھے, ہمارے چاہنے والوں نے رسوا کر دیا. میری جانب اشارہ ہو تو مجرم, میں نے نہیں آپ کے ساتھ ایسا کیا, میری وجہ سے نہیں بربادی ہوئی بنی اسرائیل کو, کیونکہ اپنی وجہ سے اپنی چاہنے والے جو تھے وہ بھی ان کے پاس تسلی کے لیے نہیں ہے. اس کے سب دوستوں نے, اس کے سب دوستوں نے اسے دغا دی, وہ اس کے دشمن ہو گئے. دوست سبھی دشمن ہو گئے. لیکن ایک تسلی کی بات کلام میں لکھی ہے کہ اگر میرے رب کی روشیں درست ہوں, میرا رب کا چال چلن درست ہو, میرا رب کا ایمان درست ہو, میرا رب کا ایمان مضبوط ہو, میرا کردار صحیح ہو, میری گفتگو صحیح ہو, تو پھر میرے ساتھ رب کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ بڑی عجیب بات ہے, اس کے سب دوستوں نے ایک بھی نہیں, اس کے سب دوستوں نے اسے دغا دی, وہ اس کے دشمن ہو گئے. لیکن کلام میں لکھا اگر میری رات کی روشیں درست ہوں تو پھر ہمارے دشمن بھی دوست بن جائیں. روشیں درست کرنی پڑی مجھے بھی, آپ کو بھی, اس ملک کے حاکموں کو بھی, مذہبی لیڈروں کو بھی, سیاسی لیڈرز کو بھی, سب کو. آئے نیا ارادہ کر رہے ہیں کہ میں نے اور آپ نے اپنی روشوں کو, اپنی زندگی کے طریقہ کار کو, اپنی عادتوں کو, اپنے کردار کو ٹھیک کرنا ہے. سب دوست اس کے, انہوں نے اسے دغا کیا. دغا کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی, دھوکہ دینا, دھوکہ دینا. اب میں آپ مسیحی ہوتے ہوئے, میں آپ مسیحی ہوتے ہوئے کسی کو دغا نہ کریں, کیونکہ میں نے اور آپ نے وفاداری کا, وفا کا, وفادار رہنے کا بپتسمہ لیا ہے. میں دغا کر نہیں سکتا کسی سے, میں دغا کر نہیں سکتا کسی سے, میں نے وفا کا بپتسمہ لیا ہے. اگر آپ نے وفاداری کا بپتسمہ لے لیا نا تو پھر آپ دغا بازی ایک دوسرے کے ساتھ نہ کریں. یہاں پہ لوگوں نے کی, برباد ہو گئے, تباہ ہو گئے, اسیر ہو گئے, قیدی بن گئے. ان کی پھر اپنی مرضی نہیں تھی, ان کی اپنی مرضی کیا تھی؟ یہودا ظلم اور سخت مشقت کے سبب سے جلا وطن تھا. جلا وطنی کی زندگی اچھی نہیں ہوتی. اپنے وطن سے دور, اپنوں سے دور, اپنے گھر سے دور. وہ لوگ اپنے گھر سے دور چلے گئے. ان کے سب ستانے والوں نے اسے گھاٹیوں میں جا لیا. کبھی گھاٹیاں دیکھی ہیں کسی نے؟ کیوں بھائی, کوئی بتا سکتا گھاٹی کیا ہوتا؟ بولے بولے شاباش. ہاں جی, ویری گڈ. بھاگتا ہے جب کوئی شخص تو پھر گھاٹیوں کی طرف جاتا ہے, چھپتا ہے کہ یہاں شاید کوئی نہیں آئے گا. وہ وہاں بھی گئے,
छिपने के लिए भी गए, लेकिन उन्होंने वहां पे भी जाकर उनको पकड़े। सयून की राहें मातम करती हैं। खुदा न करे ये वक्त आए मुझ पर, आप पर, इस मुल्क पर, इस सोसाइटी पर, इस दुनिया पर। सयून की राहें मातम करती हैं। क्यों? क्योंकि ईद के लिए कोई नहीं आया। ईद के लिए वो सयून, दाऊद का शहर, खूबसूरत शहर, पहाड़ियों में बसा हुआ शहर, हर चीज वहां पे बफर मिकदार में मिलती है। आप वहां कोई शख्स ईद मनाने के लिए नहीं आता। ईदें क्या है? ये इंसान की जिंदगी में खुशी लाती है। ईदा हम इंतजार से बराता सानू की, है ना, छठो जी ये गलना बात सानू की नहीं है। ये आपकी जिंदगी में जब ये चीजें आती हैं, आपको खुशी मिलती है, मुस्कुराहटें आती हैं, एक दूसरे को आप मिलते हैं, एक दूसरे के करीब हो जाते हैं। और जब आप एक दूसरे को मिलते हैं, एक दूसरे के करीब हो जाते हैं, हमें तसल्ली मिलती है, मोहब्बतें बढ़ती हैं, नफरतें कम हो जाती हैं। काश मैं अपनी सोसाइटी में, अपने नज़ारों में मोहब्बतें बांटें। कोई ईद के लिए नहीं आता, उसकी सब फाटक सुनसान। जिन फाटकों पर रौनक होती थी, कतार बना के लोग अंदर जाते थे, रास्ता कहना करनी थी, अब वो सुनसान पड़े। उसके कायम आगे बढ़ते हैं, सिस्कियां ले रहे हैं, कायम आगे बढ़ के रोते हैं, वो आ ही नहीं रहा। अब ये चर्च इतना बड़ा चर्च, लाखों रुपए करोड़ों लगे हैं, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, वो आ ही ना, तो मेरी ध्यान से निकलेंगे ना। मैं तो कहूँगा, आज़ादी करूँगा कि क्यों ऐसा हुआ। शायद मेरे गुनाह की सबब से, शायद आपकी गुनाह की सबब से। खुदा ना करे ऐसे हालात हों। कभी बार अपने ही लोगों को मैं कहता हूँ, जिस जगह पे हमारी कौम, हमारे लोग जा रहे हैं, सोशल मीडिया ने इतनी ज्यादा बदनामी हर शख्स की कर दी हुई है, सोचते भी नहीं है, तहकीक भी नहीं करते, खबरें चढ़ा पूरी दुनिया में चली जाती है। वो शख्स कहता है, यार मैंने तुझे काम किया भी नहीं, इसका तो मुझे इल्म ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है। ब्लैक मेलर्स बहुत है मेरी कम्युनिटी में, हमारी कौम में, हमारे लोगों में, जिसकी वजह से हम डिवाइडेड हैं, तकसीम दर तकसीम हो चुके हैं। काहे नाहे मरते हैं, उसकी कमाइयां मुसीबत ज़दा हैं और वो खुद गमगीन है। कमाई लड़कियां, जवान लड़कियां भी गमगीन हैं, परेशान हैं, हसरत है। उसके मुखालिफ गालिब आए, दुश्मन खुशहाल हुए। खुदा न करे कि मेरे और आपके जो दुश्मन है वो खुशहाल हो। दोबारा पढ़ने लगा, जो बड़ी इसराइल को देख नहीं सकते थे, जो उनके मुखालिफ थे, वो उन पर गालिब आ गए और वो खुशहाल हो गए और खुद वो बदहाल हो गए। तो बदहाली उस वक्त होती है जब आप एक दूसरे की इज्जत नहीं करते, जब एक दूसरे की कदर नहीं करते, जब एक दूसरे को आप कुछ नहीं समझ रहे, वैसा लगी सब काम हो जाता ना है, कुछ नहीं होता, शादी ना है, ये बच्चे की तरह छोटे होती है ना, नुखार है नहीं आने देना नहीं। इन रिश्तों को कायम रखें। इकराम की बात कर रहा हूँ, गौर से सुन रहे हैं। उसके मुखालिफ गालिब आए, दुश्मन खुशहाल हो गए, क्योंकि खुदा ने उनके गुनाहों की कसरत के बायस उनको रंज में डाला। गुनाहों की कसरत की वजह से, गुनाह के सबब से उन पर रंज, मातम, मुश्किल, परेशानी आई और दुश्मन खुशहाल हो गए, वो बदहाल हो गए। उसकी रात को दुश्मन असीरी में हाथ ले गए। जो लोग यहाँ बैठे हैं गौर से सुने, अगर कभी आपका बच्चा आपकी आंखों के सामने कैद में चला जाए, क्या हाल होगा? तो बेहतर नहीं है इस वक्त के आने से पहले पहले आप बच्चों के साथ बैठें, उनकी तरबियत करें, उनकी इस्लाह करें, उनकी काउंसलिंग करें, ताकि वो खुदा के खौफ में रहें।
اور اپنی زندگیاں خدا کے خوف میں رہ کر بسر کریں, کوئی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے انہیں ٹھوکر لگے. دعا ایک دستک ہے, سن لیں, دعا دستک ہے. جب آپ دروازے کو نوک کرتے ہیں, کھٹکھاتے ہیں, دستک دیتے ہیں, ایک دفعہ کو نہیں آتا, پھر کرتے ہیں, دروازہ کھل جاتا ہے. آپ خوشحالی کے لیے دعا کریں, صحت کے لیے دعا کریں, تندرستی کے لیے دعا کریں, خوشحالی کے لیے دعا کریں. دعا کریں, دستک دیں, دستک دیں گے تو دروازہ کھل جائے. تیرے دل کے در پر یسوع کا دروازہ کھول دے, تو دروازہ وہ ہے آنا چاہتا. یہ دعا ہے کہ جو الفاظ انجیل مقدس میں لکھے گئے ہیں وہ میری اور آپ کی زندگی کے لیے برکت کا سبب ہے. کیا ایک لفظ دے رہا ہوں, ایمان. اب ایمان بہت بڑا لفظ ہے. اوپر سے تو جتنی باتیں کی گئی بڑوں کے بارے میں, چھوٹوں کے بارے میں, تو نیچے آ کر بھائی کے بارے میں بات چیت کی گئی. تو پھر اس پہ رسولوں نے خدا کی سوچی سے کہا ہمارے ایمان کو اس وقت ہم کہتے ہیں ہمارے ایمان کو بڑھا جب ہمارا ایمان چھوٹا ہوتا ہے نا. آج میری اور آپ کی زندگی میں, ہمارے خاندان میں, ہماری سوسائٹی میں ایمان کم ہو گیا. چھوٹا ایمان بڑھانے کی ضرورت ہے. یہ سب چیزیں شاگردوں نے کہا جو ساتھ ساتھ رہتے تھے, اتنے معجزے دیکھے, اتنے کام دیکھے, اتنی تعلیم حاصل کی, تو کہتے ہیں ہمارے ایمان کو بڑھا. خدا نے یہ کہا اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوتا تو تم اس توت کے درخت سے کہتے کہ جڑ سے اکھڑ کر سمندر میں جا لگ, تو خدا تمہاری دعا کو. رائی کا دانہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے. کسی نے دیکھا کبھی؟ کب ملتا ہے وہ آپ کو رائی کا دانہ؟ جب کبھی آپ کو دال چال چنتی ہیں, صاف کرتے ہیں, چھوٹا سا دانہ اس میں ہوتا ہے, اتنا سخت ہوتا ہے وہ ٹوٹتا بھی نہیں ہے. اتنا ایمان تھوڑا سا رائی کے دانے کے برابر. تو آپ خدا سے جو کہیں وہ آپ کو دے گا. دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے, مانگو تو تم کو دیا جائے, ڈھونڈو تو, کھٹکھٹاؤ تو تمہارے لیے. کاش میں اور آپ اس لائق ہو جائے کہ ہماری بدحالی خوشحالی میں تبدیل ہو جائے اور ہمارا ایمان کا بڑھے. تو قرآن اسلام کے وسیلے سے آپ سب کو بڑھائے. دعا مانگے, شکر گزاری کریں, کوئی بھی دعا. روز میں عظیم وقت دیتا ہوں. آج تیرے عظیم وقت کے لیے, آج تیرے عظیم دن کے لیے تیری شکر گزار کرتے ہیں کہ تو ہمیں پیار کیا اور ہم سبوں کو آج اپنا وقت دیا تب تیری حضوری میں آ کر تجھ سے برکت حاصل کر سکتے. آج کے کلام کے سبب سے ہم سبوں کو مضبوط بنا تاکہ ایک دوسرے کو تسلی دینے والے بن جائیں. اے خداوند تیری شکر گزاری کرنے والے بنے اور اپنے آپ کو تیرے اے خدا تابع کریں اور ہر طرح سے تیرے در پر آکار اے خدا دستک دینے والے بن جائیں. اور اے خدا تو ہماری آوازوں کو سننے والا بنے اور دروازہ کھول دے. اے خدا آج کے سارے بیٹوں کے لیے جو کہ تیرے قدموں میں اے خدا تجھ سے برکت حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے اے خدا سب کو نام پڑھام برکت دینا, ہر ایک کی آواز کو سننا, ہر ایک کے مقصد کو پورا کرنا, ہر ایک کی دعا پر کار لگانا. اے خداوند اپنے بندہ کو اس سے بڑھ چاہے اے خداوند اور قوت دے تاکہ اے خداوند دنیا کی وسعت میں اے خداوند تیرے کلام کو اے خداوند لے کر جا سکتے. اور آج سن اے خداوند یہ سارا کوئی در بیٹے یسوع مسیح کے نام سے نام لیتے. آمین. زبور کا وزن ہے جو تمہارے لیے دیا جاتا ہے, میری یادگاری میں ایسا ہی کیا کرو. اسی طرح خالی
کے بعد پیالہ بھی سکتے آپ نے لیا، شکر کر کے ان کو دیا اور کہا کہ تم سب اس میں سے پیو، کیونکہ نہر کا یہ میرا خون ہے جو تمہارے اور بزرگوں کے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری میں ایسا ہی کیا کرو۔ اس طرح ہمارے نزدیک خدا یسوع مسیح نے ہمیں کل دیا، ہمیں سکھایا، آئے ہم سب مل کر کہیں، اے ہمارے باپ تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، ہمارے روز کی یاد میں رکھ دے، اور جس طرح ہم اپنے مسلمانوں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے مسلم میں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرے ہی ہیں۔ آئے ہم خدا کے میز کے پاس آنے کی دعا مل کر کہیں، بلکہ تیری گناہوں اور بڑی رحمتوں پر بھروسہ کر کے تیری میز کے پاس آنے کی ضرورت کرتے ہیں، جو تیری میز پر سے گرتے ہیں چنے، لیکن وہ خدا ہے جس کا خاصہ ہمیشہ فرمانا ہے، اس نئے کریم خدا کی بخش ہم تیرے بیٹے کی سلسلہ سے کہیں، سبوں نے تو ہم نے ہمیشہ سے وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں فی الحقیقت مسیح کے بدن کی شراکت ہے۔ اے خدا کے برے تو جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اے خدا کے برے یہ سلسلہ جو ہم سب کے اور ساری دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اے خدا کے برے تو جو ہم سب کا اور ساری دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اے ہم بھی ایک دوسرے کی طرف اپنا ہاتھ بڑھائے اور ایک دوسرے کے لیے خدا سے اطمینان مانگے اور کہے کہ خدا آپ کو برکت دے، خدا آپ کو اطمینان عطا فرمائے، کیونکہ جو لوگ مطمئن ہوتے ہیں، خدا پر ایمان رکھتے ہیں، وہ خوش رہتے ہیں اور خدا ان کے دل کی مرادوں کو بھی پورا کرتا ہے۔ اس وقت ہم خدا کے خادم ہوتے ہوئے آپ سب کو دعوت دیتے ہیں، بڑی ترتیب کے ساتھ آئیں اور خدا یسوع مسیح کے بدن اور خون میں شریک ہوں اور روحانی تازگی حاصل کریں۔ جبکہ ہم ایمان سے مسیح کے بدن اور خون کے پاک سیکرامنٹ میں شریک ہوئے ہیں تو آؤ سب مل کر شکر گزاری کی دعا کریں۔ قادر مطلق خدا ہمارے آسمانی باپ، تو جس نے ہمیں اپنے عزیز بیٹے یسوع مسیح ہمارے خداوند بطور اپنا فرزند قبول کر لیا ہے اور ہمیں اس کے نہایت بیش قیمت بدن اور خون کی روحانی خوراک سے سیل کیا ہے اور ہمیں گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ دیا ہے، ہم ان بخشیوں کے لیے جو بیان سے باہر ہیں تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اپنی روح اور اپنے جسم سمیت تیرے حضور نظر گزرانتے ہیں تاکہ پاک اور زندہ قربانی ہو جو ہماری مقبول عبادت ہے۔ ہمیں فضل بخش تاکہ ہم اس جہان کے ہم شکل نہ بنیں بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جائیں اور یوں تیری نیک اور کامل مرضی سیکھیں اور اس جہان میں اسی طرح تیری فرما برداری کریں کہ ہم آخر میں تیری آسمانی بادشاہی میں تیرے سب قصوں سمیت خوشی منائیں۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے جو تیری اور روح القدس کے ساتھ واحد خدا عبدالآباد جیتا اور سلطنت کرتا ہے۔ آمین۔ خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو خدا اور اس کے بیٹے
हमारे खुदा यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे और काबिल खुदा बाप भेजे और उसकी बरकत हम सब के साथ